بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، قرآن اور حدیث میں سارے اسلامی احکامات موجود ہیں۔ دین کے بہت سے مسائل میں، بیشتر مسائل میں قرآن مجید نے احکامات کو واضح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کے ہر مسئلے کو اجاگر کی ہے۔ قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ائمہ کرام نے، فقہاء نے، محدثین و مفسرین نے شریعت کے احکامات کو مدون کیا، مفصل طور پر لکھا، بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کو علماء جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، فقہاء کرام جانتے ہیں۔ ہمیں دین کے سارے مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں علماء اور فقہاء سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، کسی انجینئر سے رجوع نہیں ہوتے۔ ہم کو مکان بنانا ہوتا ہے تو ہم انجینئر سے رجوع ہوتے ہیں۔ ہم کو قانون سے متعلق کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم وکیل سے، لائر سے رجوع ہوتے ہیں، انجینئر سے رجوع نہیں ہوتے۔ ہر میدان کے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلامی احکامات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، فقہاء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے درمیان فقہاء کرام کی، علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ایک بڑی جماعت ہر جگہ موجود ہے، اور ان کی نگرانی میں دارالافتاء بھی موجود ہے جہاں فتوے دیے جاتے ہیں، دارالقضاء بھی موجود ہے، شرعی عدالتیں موجود ہیں جہاں کونسلنگ ہوتی ہے، مسائل کو حل کیا جاتا ہے، مقدمے دائر کیے جاتے ہیں۔ لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اسلامی دارالقضاء سے ناواقف ہے، اسلامی دارالافتاء سے ناواقف ہے۔ موجودہ ملک کے جو حالات ہیں اور ملک کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر شعور بیدار کرے۔ معاملہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، فسخ نکاح کا ہو، حلالہ کا ہو، تعدد ازدواج کا ہو، وراثت کا ہو، آپسی تنازعات کا مسئلہ ہو، سارے مسائل میں ہمیں ملک کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے علماء کرام سے رجوع ہونا چاہیے، فقہاء کرام سے رجوع ہونا چاہیے، شرعی عدالتوں میں ہمیں جانا چاہیے۔ علماء کرام جو حکم دیں، جو فیصلہ صادر کریں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو واقعی ہم مومن ہیں، ہمارا تعلق قرآن مجید سے، احادیث سے، اللہ سے، اس کے رسول سے ہے۔ اور اگر ہم اپنا رشتہ ان سے نہیں جوڑتے تو ہمارے ایمان میں کجی اور کمی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ملک کے ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے شرعی اور دینی، آئینی سارے مسائل کی یکسوئی کے لیے علماء سے، فقہاء کرام سے رجوع ہونے کی، مفتیان کرام سے مسائل کو معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید نے اس کی طرف ہم سب کو آگاہ بھی کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو، معلومات کرو، دین پر عمل ویسے ہی مت کر لیا کرو اندھادھن، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دینی اور شرعی مسائل میں علماء کرام سے رجوع کرو، فقہاء کرام سے رجوع کرو، مفتیان کرام سے رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔